ویسے تو جو دعائیں وظائف میں بتایا کرتا ہوں اس کی عمومی اجازت ہوتی ہے، اسپیسیفک کسی ایک کو اجازت دینا ضروری، کسی ایک کو دے بھی دی تو آپ جو جتنے بھی لوگ سنتے ہیں تو میری طرف سے سب کو دلی اجازت ہوتی ہے، وہ میرے جو وظائف کر سکتے ہیں، اگر وہ سیم ان کا مسئلہ ہے تو بالکل کر سکتے ہیں۔ حضرت یہاں پہ صرف آپ سے یہ سوال کروں گا کہ بہت سے لوگ وظائف پڑھتے ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ جیسے ہی وظیفہ ختم ہوا ویسے ہی معاملہ ایک دم ٹھیک ہو جانا چاہیے، تو کیا ایسا ہی ہونا چاہیے یا صبر کریں اور انتظار کریں؟ ہاں یہ اچھا سوال ہے، یعنی دونوں صورتیں تو ہو سکتی ہیں۔ جی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے وظیفہ شروع کیا وہ فوری اللہ کی طرف سے ٹھیک، چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں، اور بعض دفعہ یہ ہے کہ پورا کر لیا، کرنے کے بعد پھر کچھ دن انتظار کرنا چاہیے، جی کم از کم 3 دن انتظار کرنا چاہیے، 3 دن نہیں تو 9 دن تک انتظار کرنا چاہیے۔ تو کوئی طاقت جو ہے وہ تو 21 ڈیز تک لکھا ہے، اچھا 21 دن تک انتظار کریں کہ اس کا یہ چیزیں ظاہر ہوں، کیونکہ اصل میں وظائف میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم وظیفہ پڑھتے ہیں تو خود ہماری روح میں کثافتیں اتنی ہیں، گندگیاں، کہ وہ وظیفہ جو اللہ کا کلام سب سے پہلے تو ہماری کثافتیں صاف کرتا ہے۔ جب کثافتیں صاف ہو جاتی ہیں، اب جب وہ وظیفہ پڑھتا رہتا ہے انسان، اب وہ جو شفاف روح کے اوپر اب اس کے انوارات ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ ایسے جیسے کپڑا میلا ہے، اس کو دھوتے ہیں تو پہلے تو میل نکلتا ہے، اس کے بعد وہ چمکتا ہے، اب چمکے گا، دھلے گا، سوکھے گا، اب ادھر چھڑکتے ہیں۔ اصل لوگ بعض دفعہ پریشان ہو جاتے ہیں، ہم نے جو ہے یہ پڑھ رہے کچھ ہو نہیں رہا، وہ اندر کی کثافت اس میں دھل رہی ہے، وہ شفاف ہو گئی، اب اس کے بعد وہ اس کے انوارات ظاہر ہوں گے۔ اب وہ تو لوگ بعض لوگوں کی کثافت زیادہ ہوتی ہے، 41 دن میں کثافت ہی نہیں دھلتی، تو ان کو کہنا پڑتا ہے 41 دن اور کر لو تاکہ کثافت تو دھلے، جب وہ دھلی اب اللہ کے انوارات آئیں گے۔ اب وہ میں نے جیسے بتایا کہ جس کا مفرد عدد ہوتا ہے عدد اس کے حساب سے، اگر جیسے آج یا قویوں کا 8 تھا مفرد، جی تھی، اب 8 دن کے اندر وہ اب ظاہر ہونا چاہیے اس کا نتیجہ، نہیں تو اگلے 8 دن میں سے اگلے، تو وہ 8 دن کے ساتھ مثلا، تو یہ ہوتا ہے، تو اسے انتظار کرنا چاہیے، بس اس کو ریپیٹ کرے، بس اوقات انتظار کرے 21 ڈیز تک کم سے کم، تو انشاءاللہ اس کا نتیجہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ شیف کے حوالے سے اس میں تو آپ تمام ناظرین نوٹ کر لیں کہ میرا خیال نہیں کہ کوئی وظیفہ ایسا ہو کہ جہاں درود شریف نہ ہوتا ہو، یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ درود شریف اول آخر ضرور ہوتا ہے، عام طور پہ 11 دفعہ درود شریف بتایا جاتا ہے، اگر کبھی نہ بتایا ہو تو آپ درود شریف ضرور شامل کریں، اور اگر بعض ایسے وظائف ہوتے ہیں جس میں درود شریف نہیں پڑھنا ہوتا تو وہاں تصریح کر دی جاتی ہے کہ اول آخر درود شریف نہیں ہے۔ بس اوقات بعض دشمنوں کے لیے پڑھا جاتا ہے اور غیظ و غضب کے لیے پڑھا جاتا ہے، بعض وظائف ایسے ہیں کوئی کڑوی چیز منہ میں رکھ کے پڑھی جاتی ہے، اور درود شریف تو رحمت للعالمین کا تذکرہ ہے، تو وہاں غضب میں رحمت کو کیوں ملائیں؟ اس لیے وہاں جو ہے مشائخ سلسلہ کہتے ہیں درود شریف نہ پڑھیں، یہ غیظ و غضب کے ساتھ جو ہے آپ یہ ورد کریں تاکہ اللہ کا غضب اس دشمن پہ ٹوٹے، تو وہ خاص تو اس کی تصریح کر دیتے ہیں، لیکن عام طور پہ اگر میں نہ بتاؤں تو پھر آپ انڈرسٹوڈ سمجھ کے درود شریف لازمی شامل کریں، کیونکہ درود شریف کی برکت سے تو وظیفہ آپ کا قبول ہونا ہے اور اللہ کے جو شرف قبول نصیب ہوگا، تو درود شریف جو ہے آپ بالکل اس میں پڑھیں۔ وعلیکم حضرت جی، وعلیکم السلام۔ میں دبئی سے بات کر رہی ہوں، سمینہ روہیل۔ ماشاءاللہ۔ الحمدللہ آپ سے بات کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور سب سے پہلے تو میں بہت آپ کو اور آپ کی ساری ٹیم کو مبارکباد دینا چاہ رہی ہوں، اور اتنی ساری دعائیں ہیں کہ بس میں تھوڑے سے وقت میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتی، دل سے ہر بہت دعائیں نکلتی ہیں سب کے لیے۔ میں نے آپ کے بتائے ہوئے وظائف جو ہے میں پڑھتی آ رہی ہوں، ابھی میری بیٹی کی شادی ہوئی ہے 6 ماہ پہلے، اور میں نے سورہ احزاب والا آپ کا بتایا ہوا عمل کیا تھا، الحمدللہ بہت اچھی اس کی جگہ شادی ہو گئی ہے، آپ بس دعا کیجیے گا اس کے لیے بھی۔ اور بس ایک چھوٹا سا خواب ہے اور ایک چھوٹا سا کویسچن، میں زیادہ وقت نہیں لوں گی۔ میرا بیٹا ہے، اب اس کی شادی کی طرف توجہ ہے، ماشاءاللہ 32 سال کا ہو گیا ہے۔ ایکچولی وہ ایک ہندو لڑکی کے ساتھ اس کا 6-7 سال سے کچھ ریلیشن ہے، جو کہ ظاہر ایک بہت نامناسب بات ہے، لیکن حالانکہ میں نے کہا ہے کہ تم اس کو مسلمان کر کے شادی کر لو، لیکن اس کے گھر والے ہی نہیں مان رہے، تو میں چاہتی ہوں کہ اس کا دھیان وہاں سے ہٹ کے اور ایک بہت اچھی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کا نصیب اچھا کرے، بہت میرا خیال رکھنے والا بیٹا ہے میرا، تو اس کے لیے پلیز بتا دیں کہ وہاں سے دھیان ہٹ کے اس کا بہترین جگہ پہ اس کی شادی ہو جائے، بہترین بیوی اس کو ملے جو میرے لیے بہترین بہو ثابت ہو۔ اور ایک چھوٹا سا خواب ہے جو میں نے دیکھا ہے تھا کل ہی، کہ ایک جو ہے وہ مجھے کسی سے خبر ملتی ہے کہ توبہ نعوذ باللہ کہ میری بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، تو بس یہ سننا ہے اور پھر میں رونا دھونا شروع کر دیتی ہوں، اور میں یہی کہتی ہوں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تو ابھی میری اس سے ابھی بات ہوئی ہے،
تو جو ہے بہت میں پریشان ہوں، پلیز۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ماشاءاللہ سمینہ روحیل دبئی سے کال کر رہی ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کی محبتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، آپ کی دعائیں ہمارے حق میں قبول ہوں، اور آپ کے بیٹے کے حوالے سے جو آپ کو جو کنسرن ہے اللہ تعالیٰ آپ کی جو کفایت فرمائے اور بیٹوں کو بھی نیک صالح فرمائے۔ اس کے لیے آپ نوٹ کر لیں تاکہ ان دونوں کے اندر جدائی ہو۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 64 ہے، غالباً سورہ کہف ہے یا سورہ بنی اسرائیل ہے، تو یہ آپ میک شور کر دیجئے گا، اس کی 64 نمبر آیت ہے، اس کے اندر یہ جملہ ہے۔ یہ آپ نے روزانہ 41 ٹائم پڑھنا ہے، دونوں کا تصور کر کے، اور پڑھ کے ان کے اوپر پھونک دینا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے، اور یہ 71 ڈیز کی نیت سے عمل شروع کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ انہوں میں جدائی ہو جائے گی، یا یہ کوئی لڑکی جو مسلمان ہو کر جو ہے باقاعدہ جو ہے وہ رشتہ نکاح کے اندر آئے گی۔ یہ شروع کریں۔ اور دوسرا جو خواب دیکھا ہے بیٹی کے حوالے سے، اس کا مطلب بیٹی کی عمر دراز ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ اس کو زندگی کی خیر و برکت ملے گی۔ اس میں جو ہے وہ خواب میں موت دیکھنا زندگی کے دراز ہونے کی علامت ہوتا ہے، اور بچی کے لیے خیر و برکت ہوگی۔ کہ اگر فرائض چھوڑ دیں اور فرائض چھوڑ کر صرف وظائف کے ذریعے سے مصیبتیں دور ہو جائیں تو ایسا پاسبل ہے؟ تو بات اصل میں یہ ہے کہ چٹنی کھانے سے بھوک تو نہیں مٹے گی، آپ کو روٹی کھانی پڑے گی۔ بھوک اگر لگی ہوئی آپ کو چٹنی کھلاتے رہیں، اب چٹنی کھاتے رہیں تو اسے بھوک مٹے گی نہیں، چٹنی جتنا کام کر سکتی پیٹ میں اتنا ہی کام کرے گی، لیکن اصل تو آپ کو روٹی کھانی پڑے گی۔ روٹی کھائیں یا وہ سالن کے ساتھ، یا بریانی اور قورمہ کھائیں، اب بھوک مٹے گی۔ تو گویا کہ جو فرائض و واجبات شریعت کے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس کی مثال باقاعدہ کھانے کی ہے، باقاعدہ پورا ایک میل ہے کہ جو آپ نے کھانا ہے، جس سے آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ بھی پوری ہوگی، اور آپ جو ہے کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں زندگی اور حیات بھی ملے گی۔ تو بالکل اسی طریقے سے جو احوال آتے ہیں ہمارے اوپر، تو وہ ظاہر ہے کہ فرائض اگر آپ نے چھوڑ دیے اور وظائف میں آپ لگے ہوئے ہیں، تو وظائف کی مثال تو چٹنی کی ہے، اور چٹنی صبح دوپہر شام اگر انسان کھائے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ باڈی وائز اگر انسان چٹنی کھائے تو پیٹ ویسے ہی خراب ہو جاتا ہے، وہ چٹنی ٹھہرتی نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر آپ کھانے کے ساتھ چٹنی کھائیں گے تو وہ کھانے کی وجہ سے وہ چٹنی بھی آپ کو مزہ دے گی اور آپ کو نفع دے گی۔ تو وہی بات ہے، لہذا جو لوگ صرف وظائف کے ذریعے سے انقلاب چاہتے ہیں اور تبدیلی چاہتے ہیں زندگی میں، وہ کافی نہیں ہے۔ ہاں وظائف اللہ کا ذکر وہ اپنے حد تک کام کرتا ہے، لیکن اصل بات تو وہی ہے کہ آپ کو جو ہے فرائض و واجبات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لاگو کیے گئے وہ پورے کرنے ہیں۔ اب 5 وقت کی نماز آپ پڑھ نہیں رہے، آپ صبح شام وظیفے کر کر کے کوئی منزل پانا چاہتے ہو تو ایسے کہاں منزل ملے گی؟ تو فرائض جو پہلے ہیں اور وظائف کا درجہ بعد میں ہے، اس لیے جو ہے وہ مقویات جو اسی وقت نافع ہوتی ہیں جبکہ آپ جو اصل جو چیزیں ہیں جو وہ استعمال کریں گے۔ تو اس لیے فرائض و واجبات کے بغیر جو ہے صرف وظائف کر لینا یہ کافی نہیں ہے، لہٰذا فرائض و واجبات بھی کرنا چاہیے۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ بسا اوقات انسان اکیلا ذکر میں لگا رہتا ہے، اس ذکر کی برکت سے جو انسان کی طبیعت میں ایک لطافت آ جاتی ہے کیونکہ اللہ کا نام ہے، تو فرائض کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، کوئی نمازیں پڑھنے کی فکر لگ جاتی ہے، نیکی تقوی کرنے لگ جاتا ہے۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ صرف ذکر کر رہا ہے، نہ نماز نہ روزہ، لیکن ذکر کرنے سے ورد کرنے سے کہ اللہ کو تو پکار رہا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کے اندر پاکیزگی پیدا کر دیتے ہیں، زبان نفیس ہو جاتی ہے، تو وہ توفیق ہو جاتی ہے اس کو فرائض کی بھی۔ اس لیے صرف وظائف کو نہ کرنا بھی چھوڑ دینا بھی کافی نہیں، کیا کرتے رہنا چاہیے، لیکن فرائض کی فکر ساتھ لاحق رکھے، کیونکہ اس کے بغیر جو ہے وہ منزل ملنا مشکل ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔ دنیا کے مسائل ہیں، ہم لوگوں کے مسائل ہیں یہ، اور لوگوں کو گھر بیٹھے اپنے لیونگ روم میں، اپنے بیڈ روم میں، ٹی وی کے اوپر، فون کے اوپر یہ مسائل کا حل یوں مل جاتا ہے، اور ماشاءاللہ اللہ آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں، زندگی دے اور صحت دے اور تندرستی دے اور ایسے ہی رکھے ہمیشہ۔